فرقہ واریت سے بات تک اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے قرآن کریم کی وجوہ اعجاز کا کہ قرآن کریم کس کس وجہ سے معجزہ ہے۔ 6 وجوہ ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ 7ویں وجہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی یہ ہے کہ قرآن کریم کی خاص تاثیر ہے جو ہر خاص و عام اور ہر پڑھنے والے پر ایک خاص کیفیت اثر انداز ہوتی ہے اور وہ اس خاص تأثر سے گزرتا ہے جو کسی دوسری کتاب کا خاصہ نہیں۔ یہ قرآن کریم کی ایک عجیب تاثیر ہے جو پڑھنے والے کو متاثر کرتی ہے۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے تو کہتے ہیں اس میں آپ نے سورہ طور کی تلاوت کی، اور جب اس کی آخری آیات پر پہنچے تو حضرت جبیر کہتے ہیں کہ میرا دل گویا اڑنے لگا۔ وہ آیات تھی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے یا یہ خود اپنے خالق ہیں۔ ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا انہوں نے آسمان و زمین کو بنایا ہے؟ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ یقین ہی نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا یہ خود داروغہ ہیں۔ تو ان آیات کو سن کر حضرت جبیر کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک خاص اثر ہوا، اور یہ پہلا موقع تھا جب اسلام نے میرے دل میں جگہ بنائی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام نے جو پہلا اثر کیا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں آپ سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، الحاقۃ ما الحاقہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان آیات کو سن کر مجھ پر ایک خاص اثر طاری ہوا۔ تو یہ ایک خاص تاثیر قرآن کریم کی ہے جس کو ہر شخص محسوس کرتا ہے، اور گو معنی نہ جانتا ہو، لیکن قرآن کریم کی یہ تاثیر ہے کہ اس کے الفاظ بعض اوقات انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں، اور جو معنی کو جانتا ہے، عربی جانتا ہے، اس پر تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کی معجزہ ہونے کی 8ویں وجہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور یہ صرف قرآن مجید ہی کی خاصیت ہے کہ آج 1400 سے زیادہ سال گزرنے کے باوجود، تقریباً 1450 سال گزرنے کے باوجود قرآن کریم ایسا محفوظ ہے کہ اس کی کسی زبر، زیر، نقطے، شد، مد میں بھی کوئی تغیر اور کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور حفاظت کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا شاندار بنایا کہ اگر لکھنے لکھانے کی طرف جائیں تو قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ لکھی گئی، جس کی سب سے زیادہ اشاعت ہوئی۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ غیر مسلموں کے مقابلے میں کم رہی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے، اور مسلمانوں کو نشر و اشاعت کے وہ اسباب میسر نہیں رہے جو دوسری دنیا کو رہے ہیں۔ اسباب کی طرف دیکھیں تو یہ حال ہے، اور اس کے باوجود قرآن کریم کی اشاعت دنیا کی تمام کتابوں سے زیادہ ہے۔ یہ تو صرف لکھنے پڑھنے کی حد تک ہے، لکھنے کی حد تک ہے، چھاپنے کی حد تک، اشاعت کی حد تک ہے۔ اگر اس کو یاد کرنے کی طرف دیکھیں تو دنیا میں کسی کتاب کے اتنے حفاظ نہیں ہیں جتنے قرآن کریم کے ہیں، رہے اور مسلسل رہے اور آج بھی ہیں۔ اور علیہ باللہ یعنی یہ فرض کرنے کی بات ہے کہ بالفرض خدا نخواستہ اگر قرآن کریم کے سارے نسخے، یہ جتنا بھی طبع شدہ دنیا میں موجود ہے، یہ سارے کا سارا اگر دنیا سے اوجل ہو جائے، تلف ہو جائے، تو بھی یہ کتاب کبھی ضائع نہیں ہوگی،
चंद हुफ्फाज मिलकर बैठ जाएं, चंद घंटों में ये किताब पूरी की पूरी जूं की तूं तैयार हो जाएगी। और कोई बड़े से बड़ा आलिम अगर इसकी किसी आयत के पढ़ने में गलती करे, उसकी गलती पकड़ने के लिए छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने सीनों और सफ़ीनों में इसे महफूज किया और ऐसा महफूज किया कि इसको मिटाना मुमकिन नहीं। अगर ये किताब अल्लाह की तरफ से ना होती तो इसकी हिफाजत का इतना शानदार इंतज़ाम इंसानी ताकत से बाहर था। आखिर दूसरे मज़ाहिब की किताबें भी तो हैं और कोई मज़हब ये दावा नहीं कर सकता कि इसकी किताब उसी शक्ल में है जिस शक्ल में इसके बानी ने पेश की थी। कोई मज़हब दुनिया का अपनी किताब किताब के किसी एक हिस्से के बारे में ये दावा नहीं कर सकता। और उनके मुख्तलिफ नुस्खे जो दुनिया में मिलते हैं मुख्तलिफ सनों के, उनमें ज़बरदस्त तब्दीली मिलती है। बाइबल हो, वेद हो, कुछ हो, उसमें तब्दीलियाँ मिलती हैं। सन इशात बदलने से ही रद्दोबदल हो जाता है। और कुरान करीम 1450 साल से वैसे का वैसा जूं का तूं है और इसके किसी नुस्खे में ज़र्रा बराबर तब्दीली किसी को नहीं मिलती। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में छपता है, शाये होता है और शाये करने वालों का आपस में राब्ता कोई नहीं है और ना वो एक दूसरे को मिले हैं, ना उन्हें एक दूसरे के बारे में मालूम है। फिर भी दुनिया की हर जगह का छपा हुआ कुरान बिल्कुल एक जैसा है। तो अगर ये किताब अल्लाह की तरफ से न होती तो इसके हिफाजत का इतना शानदार इंतज़ाम न हो सकता। इसकी शानदार हिफाजत इस बात की दलील है कि ये मौजज़ा है और कोई दूसरी किताब हिफाजत में इसके हम पल्ला नहीं। ये नाज़रीन कुरान करीम के वजूह एजाज़ में से 8वीं वजह है और 2 वजूह हम मज़ीद ज़िक्र करेंगे। जैसे कि पहले भी बताया था कि कुरान करीम की वजूह एजाज़ उलमा ने बहुत ज़्यादा शुमार की हैं। हम 10 वजूह का जिक्र करेंगे। यहाँ तक हमारी इस वीडियो तक 8 वजूह का जिक्र हो चुका है। 2 मज़ीद वजूह हम इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में जिक्र करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। फिरका वारियत से बात और खालिसन कुरान और सुन्नत की ज़ुबान में कुरान करीम को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।